کہ جلدی سے جلدی یہ جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے، ان کی عزت کی جائے اور انشور کیا جائے کہ عوام کو یہ تمام رائٹس جو کہ کانسٹیٹیوشن میں درج ہیں وہ ملتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے ان کے اوپر ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں ان کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد یہ جو ہیومن رائٹس کاؤنسل، یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے، اس کی ورکنگ گروپ جو آربیٹری ڈیٹینشن کے اوپر ہے، انہوں نے جو اپنی رپورٹ شائع کی ہے، جو ایڈوانس کاپی ہے اس کی پوری رپورٹ کو ابھی نہیں آئی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو اریسٹ ہے وہ ان کانٹراوینشن آف دی یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اینڈ دی انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اس کی کانٹراوینشن میں ہے۔ دیٹ مینس کہ ان کو اللیگلی ڈیٹین کیا گیا ہے، ان کو ڈیٹین کرنے کے لیے کوئی لیگل بیسس مہیا نہیں ہے، اس وقت موجود نہیں ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے پھر آگے جا کے کہا ہے کہ ان کو فوری طور کے اوپر ریلیز کیا جائے، کیونکہ ان کو ڈیٹینشن میں رہنے کی کوئی جواز نہیں ہے۔ اسی رپورٹ میں انہوں نے آگے جا کے کہا ہے کہ ورکنگ گروپ ریکویسٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ٹیک دی اسٹیپس نیسیسری ٹو ریمیڈی دی سچویشن آف مسٹر خان وداؤٹ ڈیلے and bring it into conformity with the relevant international norms, including those set out in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights۔ پاکستان ان دونوں کووننٹس کا سگنیٹری ہے، اور جب آپ سائن کرتے ہیں کووننٹس کو تو پھر آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ ان کووننٹس کے مندرجات جو ہے ان کو کمپلائی کریں، اور یہ انہی مندرجات کے کانٹیکسٹ میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ خان صاحب کی جو اریسٹ ہے وہ انلیگل ہے، وداؤٹ جسٹیفیکیشن ہے، اور ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو ایز اے نیکسٹ اسٹیپ یہ رپورٹ جو ہے وہ فارورڈ کی جائے گی یونائٹڈ نیشنز کے اسپیشل ریپٹور کو، اور وہ اس کے اوپر آگے کیا قدم لے گا، کیا وہ قدم لے سکتا ہے، اس کا تعین کیا جائے گا، اور پھر انٹریکٹ کیا جائے گا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کہ کس طریقے سے خان صاحب کی جو رائٹس ہیں ان کو انشور کیا جا سکتا ہے۔ ان دو رپورٹس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب کسی شخص کے دماغ میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کے بیسس کے اوپر خان صاحب کو تقریباً 1 سال سے ناحق جیل میں رکھا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنی 2-3 دن پہلے جو ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم وہ تمام مینز اختیار کریں گے، بی دے ان سائڈ دا پارلیمنٹ، بی دے آن دا لیگل فرنٹ، اور بی دے ود ریگارڈ ٹو آور رائٹ ٹو اسٹیج پیسفل پولیٹیکل ایجیٹیشن، ہم وہ تمام رائٹس ایکسرسائز کریں گے اور اس چیز کو انشور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں کہ خان صاحب اس انلیگل ڈیٹینشن سے آزاد ہو کے باقی اپنے لوگوں کے درمیان ہوں، اپنے پارٹی کے لوگوں کے درمیان ہوں، اور اس ملک کو لیڈ کریں آن وے ٹو ریڈیمپشن۔ انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے ہم ایک ڈھلان کے اوپر ہیں، اور ہر دن جو گزرتا ہے اس میں ہم تباہی کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ اٹس این انفارچونیٹ تھنگ، ہمیں اس سے خوشی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے، لیکن وہ حل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس ہی جانا پڑے گا، اسی کو کہنا پڑے گا کہ وہ واپس آئے، باہر نکلے اور اس ملک کو صحیح راستے کے اوپر لگائے۔ کسی اور شخص کا اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیچر ہے ہی نہیں ہے کمپریبل ود عمران خان، جو کہ اس ملک کو اس کوگمار سے، جو اس وقت کرائسس ہے، گریو کرائسس ہے، اس میں سے نکال سکے۔ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو اور تمام پاکستان کے پاور ویلڈرز کو خان صاحب کے پاس ہی جانا پڑے گا، اور جتنی جلدی یہ ہو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جتنی جلدی کریں گے اتنا ہی ملک کو کم ڈیمیج ہوگا۔ میں اسی وقت کہوں گا، ابو ذر سے کہوں گا کہ وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر لے، دین آئی ول کم ٹو دا ریسٹ آف دی ایشوز دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس ود یو۔ بولے آپ فکر نہ کریں، ہو جائے آپ بولیں۔ جی آپ یہ جو اس کے علاوہ جو ایک کیس ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ونس اگین ابو ذر سے میں چاہوں گا کہ وہ اسسٹ کریں، مدد کریں، وہ ہے یہ جو ہمارا ریزرو سیٹس کا کیس ہے، جو کہ ایکچولی تو 2-3 دن میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال ہے پچھلے 2 ہفتے سے چل رہا ہے، اور ابھی ایک اور ہفتے کے لیے اس کو آگے ڈال دیا گیا ہے۔
یہ قانونی تقاضے جو ہیں ان کے مطابق آگے نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ ان فزیکل ریالٹیز کی بیسس کے اوپر آگے کیا جا رہا ہے جو کہ اس وقت مینیفیسٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ تقریباً کنسنسس ہے اس کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا، اور اس مس انٹرپریٹیشن کی بیسس کے اوپر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے الیکشن سمبل بیٹ سے ڈپرائیو کیا، محروم کیا، اور اس کے نتیجے میں ان تمام لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے تھے ان کو ڈس انفرینچائز کیا۔ کنسیکوینٹلی جو الیکشنز ہوئے وہ اس انڈرسٹینڈنگ اور اس بیسس کے بھی اگر آپ آگے بڑھیں تو وہ الیکشنز جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستانی پاپولیشن کا ایک لارج سیگمنٹ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتا تھا اس ججمنٹ کے ذریعے آپ ان کو ڈس انفرینچائز کر چکے ہو۔ اگر ایک شخص کو بھی ڈس انفرینچائز کیا جائے تو وہ الیکشن نہیں رہتا۔ اس سلسلے میں میں یہ ڈان میں نے پکڑی ہوئی ہے، آج 3 جج صاحبان جو ہیں ان کے کوٹس بھی اس میں آئے ہوئے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کیا کہا ہے اس کو ضرور پڑھیے گا، اس کے علاوہ جسٹس منیب صاحب نے کیا کہا ہے اس کو بھی کمپلیٹ پڑھیے گا، اور منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی کمپلیٹ پڑھیے گا۔ اب مسئلہ ایک ہے کہ جج صاحبان ایک طرف بالکل ورچولی ایک کنسنسس کریٹ ہوا ہے کہ نمبر 1 چیف جسٹس صاحب کی جو ججمنٹ تھی ریگارڈنگ ڈپرائیونگ پی ٹی آئی آف دا بیٹ سمبل وہ غلطی جو انہوں نے اپہولڈ کی تھی الیکشن کمیشن کی وہ غلطی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو انٹرپریٹیشن تھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے جو بیٹ کا سمبل تھا وہ ہم سے لے لیا تھا وہ بھی بالکل غلط تھی۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کورٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف میجورٹی آف ججز جو ہیں ان کا یہ اوپینین ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی ہے اور ان کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے۔ یہ ایک میجورٹی جو ہے ججز کی اوپینین سامنے آ گئی ہے، اس بارے میں کوئی ایمبیگوٹی آپ کے ذہنوں میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ جب بھی الیکشن کمیشن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، جب بھی الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو پروسیڈنگز ہے اس کا رخ لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن کر کے ان کے اوپر جو پریشر ہے اس کو کم کرنے کی یا کمپلیٹلی اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ججمنٹ ہے اس کے بہت دوررس نتائج نکلیں گے۔ اس ججمنٹ کی بیسس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو جن سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا وہ سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، اور اگر نہیں ملیں گی تو وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگا، ایک گریوس کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگا۔ لیکن جب منصف خود انصاف کا قتل کرنا شروع کر دے تو پھر جو انصاف مانگنے والے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اس وقت اس فل کورٹ جو ہے اس کی جو پروسیڈنگز کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں منصف جو ہے وہی آئین کی تذلیل کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی اسٹیئنگ ود ان آور کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل لمٹس کہ ہم اپنی آواز کو ان تک پہنچائیں کہ اس ملک کو 76 سال تک انصاف سے ڈپرائیو کیا گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ آپ انصاف ہونے دیں، آپ لوگوں کو ان کا رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ ان سے نہ چھینیں، وہ ان کو تفویض کریں، وہ ان کے پاس رہنے دیں، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کی جڑیں جو ہے وہ کھوکھلی ہو جائیں گی، پاکستان میں جمہوریت کا فیوچر جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا، پاکستان میں ہیومن رائٹس کا فیوچر وہ پہلے ہی تاریک ہے، وہ جو اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی کی کرن باقی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ سو یہ ایک بلیٹنٹ مینیفیسٹیشن ہے آپ کے منصف کے پارٹیزین ہونے کی، آپ کے منصف کی کانسٹیٹیوشن کی تذلیل کرنے کی، آپ کے منصف کی رول آف لا کی تذلیل کرنے کی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری درخواست ہے، ہماری مؤدبانہ درخواست ہے کہ انصاف کے تقاضے، آئین کے تقاضے، قانون کے تقاضے پورے ہونے دیں اور لوگوں کو ان کا رائٹ ملنے دیں، اور اس پارٹی کے پاس جو مینڈیٹ ہے جس کو لوگوں نے اس کو دیا ہے وہ اس تک آگے جانے دیں۔ آپ اس کے اوپر کچھ